مہدی اصل میں ان کی صفت ہے، ہدایت والا، جس کے اندر ہدایت ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ ان کا اصل نام جو ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور اسی طرح ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، محمد بن عبداللہ ہوں گے وہ، اور وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عرب ہوں، یہ بات بہرحال سمجھنے کی ہے. حضرت حسن کی نسل سارے عربی میں تو نہیں آباد، وہ دنیا کے اور خطوں میں بھی آباد ہیں، تو وہ غیر عربی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا ظہور جو ہوگا وہ مکے میں ہوگا. اب ان مہدی کو مدد کے لیے جو افواج جائیں گی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خراسان سے نکلیں گے. ایک سے زائد روایات ہیں کہ لوگ خراسان سے نکلیں گے اپنے سلطان یعنی مہدی کی مدد کرنے کے لیے. اور ایک روایت میں الفاظ ہے کہ خراسان سے لوگ نکلیں گے کالے علم لے کر، سیاہ جھنڈوں والے، اور انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی جب تک کہ وہ اپنے جھنڈے جا کر ایلیا میں یعنی یروشلم میں اپنے جھنڈے نصب نہ کریں. اتباع سنت اور اتباع شریعت کے بغیر کوئی صوفی ہو نہیں سکتا. چنانچہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کا خیر خواہ دنیا میں کوئی بھی نہیں. یہ سب بہکاوے ہیں، بہلاوے ہیں کہ جی ہم مذہب کے معاملے میں بڑی نیوٹرل اپروچ رکھتے ہیں. یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے. عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. آج کے موضوع پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے گزشتہ ماہ جو ہمارا پروگرام ہوا تھا جس میں خروج دجال کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اس کے چند نکات کا میں اعادہ کرنا چاہوں گا، اس لیے بھی کہ آج کا موضوع اس سے متعلق بھی ہے، اور اس لیے بھی کہ کچھ حضرات یقیناً ایسے بھی ہوں گے کہ جو اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے ہوں گے، اور اس لیے بھی تاکہ جو حضرات یہاں پر پچھلے پروگرام میں تھے بھی اب بھی ہیں ان کے ذہنوں میں بھی وہ مضمون اثر نو تازہ ہو جائیں. اس میں بات ہمارے سامنے یہ آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے. اس امتحان کی دو جہتیں ہیں. ایک یہ کہ کچھ چیزوں کے لیے کی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی چیزوں کی کوئی کشش رکھ دی ہے، کوئی اٹریکشن ہے انسان کے لیے دنیا کے اندر، جس کا پھر ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا کی ان محبوب چیزوں میں کھو کر انسان اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید سورہ کاف میں اس مضمون کو کھولا گیا. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نے رونق بخشی ہے. کیوں بخشی ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تاکہ تمہیں ان لوگوں کو جو ہم نے دنیا میں بھیجے ہیں انہیں جانچیں، پرکھیں، آزمائیں کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے. کون سی چیزوں کو زینت دی ہے اسی سورہ کاف میں کھول دیا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے. قرآن مجید کے اور مقامات بھی ہیں، جیسے سورہ آل عمران میں
उस जीनत की कुछ और जहतों का भी जिक्र किया गया कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, लोगों के लिए औरतों की मोहब्बत को महबूब बना दिया गया है। वल बनीन, बेटों की मोहब्बत, वल कनातीरिल मुकंतरा, ढेरों माल, मिन ज़हब वल फिज़्ज़ा, जो सोने और चांदी पर मबनी हो। इसी तरह चौपाए, घोड़े, आजकल तो खैर घोड़ों की जगह शायद मर्सिडीज ने ले ली होगी, लेकिन उस दौर में घोड़ों की अहमियत अपनी जगह पे। इसी तरह खेती बाड़ी, ये चीजें इंसान के लिए महबूब बना दी गई हैं, और यही वो चीजें हैं जो इंसान को अपनी तरफ खींच लेती हैं और वो अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। एक तो उस इम्तिहान की जहत ये है। दूसरा ये कि इससे आगे कुछ लोगों के लिए इस दुनिया को इस दर्जे महबूब बना दिया गया कि वो कभी ये नहीं चाहते कि दुनिया में ऐसे लोगों के किसी गिरोह को यहां तक कि बाकी रहने ही की इजाजत दे दें कि जो दुनिया की लज्जात से या दुनिया की जो भी अय्याशियां या उसका जो लग्जरीज हैं उससे कता ताल्लुक करके अपना ताल्लुक अल्लाह से कायम कर सकें। चुनाचे खैर और शर की एक खारजी कशमकश हर दौर में रही है। हाबिल को के मुकाबले में काबिल है, यहां तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मुकाबले में उनकी पूरी कौम है जो अपनी उस दुनिया की जिंदगी में खोई हुई है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत उसे पसंद नहीं आ रही, उनका रास्ता रोक रही है, उन्हें यूं कह लीजिए कि उनको चुप रखने की, उनका मुंह बंद कर देने की कोशिश कर रही है। और यहां तक कि बहुत सी ऐसी अक़वाम भी गुजरी हैं जिन्होंने चाहा कि अपने रसूलों को कत्ल कर दे, और यहूद ने तो अंबिया को कत्ल किया भी। यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, अंबिया को कत्ल करते रहे ना हक, और बहुत से रसूलों को कत्ल करने की साजिशें करते रहे। उन्हीं में से एक है हजरत मसीह अलैहिस्सलाम, जिनको अपना बस पड़ते तो उन्होंने सूली चढ़ा दिया, और वो आज तक ये समझते हैं कि हमने अल्लाह के रसूल का होने का जो दावेदार था हजरत मसीह इब्न मरियम, उसको हमने सूली दे दी। और उनके इस प्रोपेगेंडे के जेर असर हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसाई भी, जो आज ईसाई कहलाते हैं, वो किस दर्जे हजरत मसीह को मानते हैं इस कहानी को छोड़िए, लेकिन यह कि वो अपने आप को मंसूब हजरत मसीह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ करते हैं, लिहाजा ईसाई कहलाए जाते हैं। तो वो भी उस प्रोपेगेंडे के जेर असर ये मानते हैं कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को सूली दी गई, वो मसलूब हुए। हाँ, उसके बाद वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने उनको जिंदा किया और फिर आसमान पर उठा लिया। इस बात में हमारा अकीदा क्या है, पहले इस बात को समझ लेना चाहिए। कुरान मजीद दो टोक ऐलान करता है, वमा कतलूहु यकीना, वो उसको यकीनी बात है कि कत्ल नहीं कर सके। उसकी वजह समझ लीजिए, अंबिया कत्ल हो सकते हैं, रसूल कभी कत्ल नहीं हो सकते। कुरान मजीद ने यह बात भी कही है कि अल्लाह ताला ने यह तय कर दिया है, लाग़लिबन्ना अना व रुसुली, गालिब लाजमन मैं और मेरे रसूल ही आएंगे, रसूल मगलूब नहीं हो सकता। चुनाचे कुरान मजीद इस हकीकत को खोलता है कि जब भी किसी रसूल को कत्ल करने का इरादा कर लिया उसकी कौम ने, तो उस दिन जो भी उन्होंने तारीख मुकर्रर की होती थी रसूल के कत्ल करने की, दर हकीकत वो उस कौम का आखिरी दिन साबित हुआ। अल्लाह ने अपने रसूल को निजात दी और उस पूरी कौम को नेस्तो नाबूद कर दिया, नस्यम मनसिया कर दिया, काल्लम यगनाउ फीहा कर दिया, गोया कभी थे ही नहीं, आबादी नहीं थे। फकुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, जालिम कौम की जड़ काट दी गई, बिल्कुल खत्म कर दिया गया। तो ये कशाकश खैर व शर हर दौर में जारी रही। पिछली दफा मैंने आपको अल्लामा इकबाल का वो शेर भी सुनाया था कि सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चिरागे मुस्तफवी से शरारे बुलाबी। हमारे लिए तो बहुत मशहूर ये दोनों हस्ती, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती और अबू लहब, गोया अबू लहब नुमाइंदा है शर का और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्रेजेंट करते हैं खैर को। तो हर दौर में कोई अबू लहब रहा है, कोई अबू जहल रहा है, या कोई फिरौन रहा है, कोई नमरूद रहा है, ये शर के नुमाइंदे थे। और इनके मुकाबले में अंबिया अलैहिमुस्सलाम, उनके साथी अहले ईमान, ये खैर के दाई थे। लेकिन इन खैर के दाइयान का जीना दूबर करके रखा है उन लोगों ने जो शर के पैरोकार थे। और दुनिया की तारीख यही बताती है
لوگوں کا عام طور پر خیال تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی 10,000 برس گزرے ہیں، ان 10,000 برسوں میں اکثر غلبہ شر ہی کا رہا ہے، اور اہل ایمان ہر دور میں اس اعتبار سے شریر لوگوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہی رہے، یہی تاریخ ہے۔ فرعون نے کیا کیا ان جادوگروں کے ساتھ جو ایمان لائے تھے، اس سے پہلے بنی اسرائیل پر کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہا، اصحاب الاخدود کو کس طرح جو ہے وہ آگ جلا کر خندقوں کے اندر اور ان کو آگ میں خاکستر کر دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والے حواریین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا۔ تو تاریخ میں شر ہمیشہ طاقتور رہا ہے اور خیر اسباب و وسائل کے اعتبار سے کمتر، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسباب کی دنیا میں بے تیغ ہی رہا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ جو خیر اور شر کی کشمکش تھی، یہ آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اعتبار سے اپنی انتہا کو پہنچ گئی، اور جو شر کی اصل طاقت ہے یعنی شیطان، اس کو ایک مکمل شکست ہو گئی۔ اس لیے کہ تاریخ انسانی میں پہلی بار اسباب کی سطح پر اہل حق نے اہل کفر پر غلبہ پایا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے اگر ہوا ہے تو معجزات کے طور پر ہوا ہے۔ غلبہ اگر مسلمانوں کو یا اہل اسلام کو یا اہل خیر کو کچھ وقت کے لیے ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت کے تحت ہوا۔ اہل کفر کو فرشتوں نے آ کے ختم کیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، کوئی ہوا آ گئی، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی کسی سمندر میں غرق کر دیا گیا، یا کہیں سے اچانک داؤد علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے گوپیاں گھما کے تو طالوت کا بیجا پھاڑ دیا، وگرنہ یہ کہ عام طور پر اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہو سکا کہ اہل حق وہ غالب آ سکیں اہل شر پر۔ یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کر ہوا کہ اللہ کے عذاب کی تیسری صورت ظاہر ہوئی۔ یہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذابوں کی 3 صورتیں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے الا یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ تم پر عذاب مسلط کر دے تمہارے سروں کے اوپر سے، ہوا آئے، کوئی تیز آواز ہو جس سے لوگ مر جائیں جیسے ہوتا رہا، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب مسلط کر دے، کوئی زلزلہ آ جائے، زمین شک ہو جائے، دریا میں غرق ہو جاؤ، اور ایک تیسری صورت یہ ہے او یلبسکم شیعا، یا اللہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، فیذیق بعضکم باس بعض، تو ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ تو ابو جہل وغیرہ پر جو عذاب ٹوٹا ہے اللہ کا، وہ کن لوگوں کے ہاتھوں ٹوٹا ہے؟ ایک ہی قوم تھی، وہی اسی کے اندر پولرائزیشن ہوئی، ایک اہل حق بنے، ان اہل حق کے ہاتھوں اہل باطل کا بھیجا پھاڑ دیا گیا۔ اس طور پر اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کر دیا۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کر شیطان کو شکست کامل ہو گئی۔ لیکن شیطان کی نفسیات کو سمجھ لیجئے، شیطان کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے ابلیس۔ ابلیس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی مایوس شخص، جو بہت زیادہ مایوس ہو اسے ابلیس کہتے ہیں۔ وہ اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہے، اپنی کامیابی کے اعتبار سے مایوس ہے، اسے یقین کامل ہے کہ وہ آخرت کی فلاح نہیں پا سکتا، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، لیکن اتنی مایوسی کے باوجود بھی ذرا اس کی ہمت کا اندازہ لگائیے کہ وہ اپنی ہٹ کا اتنا پکا ہے، اتنا ہٹ دھرم ہے، اتنا شدت پسند ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ اللہ کے مقابلے میں شر کی طاقت کو منظم کرنے میں لگا رہتا ہے۔ پے بپے اسے شکستیں ہوئی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، پھر اس کے بعد یہ پوری 10,000 سال وہ ایک اپنی کھیر پکاتا ہے، اور جب کھانے کا موقع آتا ہے کوئی اور وہ سارے چڑی ہانڈی جو ہے وہ کہیں گر جاتی ہے، اس کے کام نہیں آتی۔ بالکل جیسے شداد نے جنت بنائی اور اس جنت میں اسے رہنا نصیب نہیں ہوا، اسی طرح شیطان اپنی تدبیر سے اپنے لیے ایک نظام بناتا ہے، اور عین جب اس کا پھل کھانے کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بساط بکھیر دیتا ہے۔ بالکل وہ جو لبے بام پہنچ کے تو واہ قسمت کی خوبی ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب لبے بام رہ گیا۔ تو یہ شیطان کے ساتھ ہر دور میں ہوتا رہتا ہے، لیکن اسے شاباش دینی چاہیے کہ وہ ہمت نہیں ہارتا، پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔
चुनाचे उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इंतहाई जिद और खार और बुग़्ज़ और अदावत रखने वाली कौम थी यहूद, उसको हुजूर के खिलाफ भी मुनज़्ज़म किया, लेकिन जब उनकी सारी साजिशों के बावजूद अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया, जैसे कि सूरह सफ़ की उस आयत में आया, युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी मुंह के फूंकों से बुझा दें साजिशें करके। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, और अल्लाह तो अपने नूर को पूरा करके छोड़ेगा, खा ये बात इन काफिरों को कितनी ही नापसंद क्यों न हो, ये हो के रहना है। उसके बाद ये नहीं कि शैतान हाथ बांध कर बैठ गया, बल्कि फिर यहूद के जरिए से उसने शिकार किया हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के मानने वालों को। पाल, सेंट पाल जिसे कहते हैं, उसने फिर यहूद मसीहत के अंदर एक नकब लगाई, और आज की क्रिश्चियनिटी दर हकीकत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन पर नहीं है, बल्कि सेंट पाल ने जो उसमें तरामीम कर दी थी या जिस तरह उसका हुलिया बिगाड़ दिया था, उसका नाम ईसाइयत रखकर उन्होंने उसको इख्तियार कर लिया। इनमें से बहुत सी बातें वो हैं कि जो इस पिछले हमारी उस नशिस्त में हो चुकी हैं। अब हम बात को आगे चलाते हैं। इसका वो जो क्लाइमैक्स होगा वो होगा दज्जाल। उन्हीं यहूदियों में से होगा, उन्हीं का लीडर बनकर आएगा। वो अपनी आवाम को यह तसल्ली देंगे कि जिस मसीहा का हम इंतजार कर रहे थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये वो है। हालांकि उनके बड़ों को पता होगा ये वो नहीं है, ये एंटी क्राइस्ट है, ये ईसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, ये काना है। इसके बावजूद वो उसे लेकर आएंगे अपना रहनुमा बनाकर। अब दूसरी तरफ खैर की जो ताकत होगी, जो दर हकीकत अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। खैर की अब कोई और ताकत नहीं है सिवाय उनके जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। मैंने बताया जो भी आसमानी मज़ाहिब हैं उनमें से यहूदियत तो पूरी तरह इब्लीसियत का शिकार हो चुकी। वो अब इब्लीसियत ही का दूसरा नाम है यहूदियत। और उनकी जो ईसाई हैं वो पूरी तरह उनकी मुट्ठी में है। फरंग की रगेजा पंजा यहूद में है। अब रह गए पीछे मुसलमान। इन मुसलमानों ही के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उस खैर की जो भी एक क़यादत है वो अता करनी है। इस खैर की क़यादत के हवाले से समझ लीजिए, आज हम जिस दौर में बैठे हुए हैं, पहले जरा इसका एक हम तज्जिया कर लें कि चूंकि हजरत मेहदी का जिक्र है, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, तो बिलउमूम जब यह तस्करा होता है, मैं उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा कि जो ये कहते हैं कि ये मेहदी का तस्वुर मुसलमानों की रूमानियत से निकला है। इनके दिल में अपनी आरजुएं तो हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और यह कि एक अजमत रफ्ता का ख्वाब भी है। तो जब वो दुनिया के वसाइल के एतबार से मुसलमान अपने आप को कमजोर देखते हैं और नजर नहीं आता कि किसी तरह हमें उरूज हासिल होगा, तो एक रूमानवी तस्वुर है कि कोई मर्द अज़ गायब आएगा और हमें कामयाब कर देगा। तो कुछ लोगों का तो ख्याल ये, मैं उनकी बात ही नहीं करता। इसी तरह मैं उन लोगों की भी बात नहीं करता, ना ही वो मेरे मुखातबीन हैं कि जो ये कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम ने दोबारा नहीं आना। अगरचे कि मुसलमान हैं लेकिन ऐसी बातें करते हैं। जहां तक अहले सुन्नत का ताल्लुक है, उनका यह कामिल अकीदा है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने दुनिया में वापस आना है, अल्लाह ने उनको भेजना है। वो बात मैं बाद में अर्ज करूंगा कि क्यों। लेकिन जहां तक हजरत मेहदी का सवाल है, उसको भी समझ लीजिए कि इसके लिए मुस्तनद अहादीस हैं। अगरचे कि बुखारी शरीफ की कोई रवायत नहीं है, लेकिन यह कि दूसरी किताबें जो हैं वो उनमें सारा कोई ऐसी चीजें तो नहीं भरी हुई, वो भी अहादीस की किताबें हैं। कोई चीज बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मेयार पर पूरी नहीं उतरी तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो चीज हुई नहीं। आपने कत्ल किया, साबित नहीं हो सका, इसका यह तो मतलब नहीं कि आपने कत्ल किया ही नहीं। तो इसी तरह समझ लीजिए कि किसी हदीस की अगर सनद ज़ईफ है तो ये इसका लाजमी मतलब नहीं है कि वो हदीस ही झूठी है। सनद के एतबार से उसमें ज़ोफ है, वो हदीस बिल्कुल सही भी हो सकती है। अब वो जो शय जब वाक़े हो जाए तो उसके बाद तो वो ज़ोफ खत्म हो जाएगा। अब इसको यूं समझ लीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी दौर की निशानियों में से एक निशानी ये है कि सूरज जो है वो मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा। अब फर्ज करें इस हदीस में सनद के एतबार से ज़ोफ हो, तो चले उस ज़ोफ को कोई उस दिन तक मानेगा ना जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं हुआ। जिस दिन मगरिब से तुलू हो गया, अब भी कोई कहे जी हदीस ज़ईफ थी, तो बाबा वो ज़ईफ थी, सनद के एतबार से ज़ईफ थी। अब तो सूरज उधर से निकल भी आया है, अब उसके ज़ोफ को क्यों रोते हो। तो इस एतबार से
جو دوسری کتابوں میں احادیث ہیں جو بخاری کے علاوہ ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی معیار پر پوری نہیں اترتی. تمام ائمہ نے بڑی محنتیں کر کے احادیث کا ذخیرہ جمع کیا ہے. بہرحال حضرت مہدی کے بارے میں یہ جان لیجئے، اصل میں بعض لوگوں کا یہ مسئلہ ہوا ہے کہ ان کے اندر کچھ خواہشات ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیوں ان کو یقین آ جاتا ہے کہ وہی مہدی ہیں. مجھے 2-3 لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے جو مہدی تھے، بعد میں پتہ چلا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو یہ کچھ ہوتے، مطلب وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے ہوتے، بس کچھ کوئی نفسیاتی پیچیدگی ایسی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مہدی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بڑے یقین کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے دھڑلے سے، اور آ کے کہتے ہیں کہ جناب آپ بہت غلطی کر رہے ہیں جو ہم ہماری بیعت نہیں کر رہے ہیں. کئی دفعہ انہیں سمجھایا یار وہ مکے میں ظاہر ہوں گے، تم ادھر اسلام آباد میں گھوم رہے ہو، تو یہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. وہ الٹا آپ سے کہے گا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے. کچھ نہ کچھ تو تبدیلی بھی ہو جاتی ہے اللہ کے پروگرام میں. تو بہرحال جو اصل مہدی ہے جس کا تصور ہمیں احادیث نے دیا ہے اس کو سمجھ لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ بتائی، مہدی اصل میں ان کی صفت ہے، ہدایت والا، جس کے اندر ہدایت ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ ان کا اصل نام جو ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور اسی طرح ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا. محمد بن عبداللہ ہوں گے وہ، اور وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عرب ہوں، یہ بات بہرحال سمجھنے کی ہے. حضرت حسن کی نسل سارے عربی میں تو نہیں آباد، وہ دنیا کے اور خطوں میں بھی آباد ہیں، تو وہ غیر عربی بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ان کا ظہور جو ہوگا وہ مکے میں ہوگا. اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ ایک معاملہ ایسا ہوگا کہ کوئی خلیفہ قتل ہو جائے گا، اس کے بعد نئے خلیفہ کے انتخاب پر یا اس کو تعینات کرنے پر اختلاف واقع ہوگا. اب خلیفہ کا یہ لازمی مطلب نہیں کہ واقعی کوئی عمر جیسا خلیفہ ہوگا، بادشاہ کو بھی خلیفہ کہہ دیتے ہیں. ہمارے سارے خلفاء جو گزرے بادشاہی تھے. تو اس معنی میں کوئی بادشاہ قتل ہو جائے گا، اس بادشاہ کی جگہ نیا بننے میں اختلاف ہوگا. ایک شخص جو ہے مدینے میں آ کر چھپے گا. معلوم ہوتا ہے یا تو اس کو جان کا خطرہ ہوگا، یا یہ کہ لوگ اس پر ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہوں گے اور وہ نہیں لینا چاہتا ہوگا، آ کے مدینے میں پناہ لے گا، چھپے گا. کچھ لوگ اسے مدینے میں تلاش کر لیں گے، وہ بھاگ کے مکے چلا جائے گا. یعنی ایک یہ مہدی ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، آ کے کہتے ہیں جی میں مہدی ہوں، میری ایمان لائیے مجھ پر. ایک وہ ہوگا جان چھڑا رہا ہوگا، تو وہ مدینے سے نکل کے مکے میں پہنچیں گے. اور وہ کچھ جو علماء ہوں گے، ظاہر ہے عام آدمی تو نہیں پہچان سکتا، اہل علم ہی پہچانیں گے کہ یہ وہ شخصیت ہیں، لہذا وہ ان کے پیچھے وہاں تک جائیں گے. اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تک بات ہوگی کہ وہ شاید جو لوگ ان کے پیچھے جائیں گے وہ بھی کوئی دہشت گرد ڈکلیئرڈ ہو چکے ہوں گے. چنانچہ اب وہ جا کر ان سے یہ کہیں گے کہ اگر اب بھی آپ ہماری بیعت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہماری جانوں کا بوجھ آپ پر ہے. تو وہ اس کے بعد پھر ان کی بیعت ہوگی مکے میں. پھر یہ ہوگا کہ مسلمانوں ہی کا ایک لشکر سفیانی کوئی ہوگا، اس کی قیادت میں حضرت مہدی کے خلاف ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی جو بھی حقیر سی جماعت ہوگی اس کو ابتدائی میں ختم کرنے کے لیے ایک مسلمانوں کا لشکر جائے گا. اور مقام بیدا مدینے اور مکے کے درمیان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی خصوصی نصرت کے ذریعے سے وہ پورا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا. یہ گویا مہدی کے ظہور کی عالمی خبر بن جائے گی. وگرنہ آپ یوں سمجھیے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو ہمارا میڈیا تو ہمیں یہی بتائے گا کہ کچھ باغیوں نے مکے پر قبضہ کر لیا اور کنفیوژن ہوگی. لیکن یہ لشکر پورے کا دھنس جانا گویا ایک عالمی خبر بن جائے گی ہر مسلمان کے لیے جس کو یہ چیزیں معلوم ہیں. اب ظاہر ہے جسے معلوم ہی نہیں وہ تو کنفیوز ہی رہے گا، لیکن جن لوگوں کو یہ خبریں ہیں، ان احادیث سے واقفیت ہے، ان کے لیے یہ خبر بن جائے، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو لشکر دھنسا ہے یہ تو کوئی وہی جو اصل مہدی کے خلاف گیا تھا، وہ لشکر زمین میں دھس جائے گا. اب ان مہدی کو مدد کے لیے جو افواج جائیں گی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خراسان سے نکلیں گے. ایک سے زائد روایات ہیں کہ لوگ خراسان سے نکلیں گے اپنے سلطان یعنی مہدی کی مدد کرنے کے لیے. اور ایک روایت میں الفاظ ہے کہ خراسان سے لوگ نکلیں گے کالے علم لے کر، سیاہ جھنڈوں والے، اور انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی جب تک کہ وہ اپنے جھنڈے جا کر ایلیا میں یعنی یروشلم میں اپنے جھنڈے نصب نہ کر دیں. مدد یہاں سے جائے گی. اصل میں یہی وہ بات تھی کہ جس کو اقبال نے بھی بیان کیا ہے
کہ جو خضر وقت ہے وہ تو وادی حجاز سے آئے گا، لیکن قافلہ اس کا جو قافلہ مرتب ہوگا وہ این وادی دور و دراز جو ہے، یہ جو خطہ سندھ ہے. ویسے تو اعتزاز احسن بالکل سیکولر آدمی ہیں، لیکن انہوں نے جو کتاب لکھی ہے سندھ پر، اس میں انہوں نے بڑی اہم جغرافیائی حقیقت بیان کی ہے کہ یہ پورا افغانستان، کشمیر، پنجاب، یہ جسے ہم پہلے سرحد کہتے تھے، اب کافی مشکل سا نام ہو گیا ہے، خیبر پختونخوا، یہ سب مل کر در حقیقت وادی سندھ بنتا ہے. اس لیے کہ دریائے کابل وہاں سے چلے گا، ادھر سے کشمیر کے سارے دریا چلیں گے، سب جا کر کس دریا میں جمع ہو جائیں گے؟ سندھ میں. تو یہ در حقیقت پوری کی پوری وادی سندھ ہے. تو اقبال یہی بات کہہ رہے ہیں کہ این وادی دور و دراز، حجاز سے بہت دور یہ وادی ہے، اس وادی سے اس میدی کے مددگار جائیں گے. اب عالم واقعہ میں دیکھیے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ہمیں دور کی باتیں معلوم ہوتی ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مستقبل کا ناول ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. ہوتا ہے نا وہ سائنس فکشن میں کہ کچھ بندہ کسی 2000 سال آگے چلا جاتا ہے تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ کوئی 2000 سال آگے کی کہانی سن رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا ٹائم فریم میں بھی ہم رکھ لیں کہ یہ واقعات در حقیقت ہم سے زیادہ دور نہیں ہیں. اس ضمن میں پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کا دورانیہ بالعموم 1000 برس رہا ہے. اس کے بعد کوئی نیا رسول آ گیا، ایک نئی امت کھڑی ہو گئی، اسی امت کی اصلاح ہو گئی یا کوئی نئی امت کھڑی ہو گئی. چنانچہ جو بھی تاریخ کے اس حصے ان چیزوں پر جو نظر رکھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان تو 2000 سال کا فصل ہے. اس کے درمیان انبیاء آتے رہے، لیکن پہلے رسول حضرت آدم نبی ہیں، رسول نہیں ہیں. پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں. اس کے بعد ایک امت بنی. 1000 برس کے بعد حضرت ہود آ گئے، ان کے 1000 سال کے بعد حضرت صالح آ گئے، اس کے 1000 سال یا 700 سال کے بعد حضرت ابراہیم کا معاملہ ہے. تو یہ جو امتوں کا معاملہ رہا یہ 1000 برس کا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی رحمت سے اس بات کی امید ہے کہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت مل جائے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ کے ہاں وہ 1000 سال ایک دن ہے. میری امت کو آدھے دن کی مہلت ملنے کا مطلب کیا ہوا؟ 1500 برس. آج ہم کہاں ہیں؟ 1432. چنانچہ ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت پتہ نہیں، یہ روایت تو خیر حدیث تو نہیں ہے لیکن شاید کچھ بزرگ قسم کے لوگوں کا کوئی قول ہوگا جو ہمارے ہاں بہت مشہور معروف ہے کہ 14 صدیاں ہوں گی، اس کے بعد زمانے ہوں گے. بچپن میں تو ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی، ہنستے تھے کہ یہ کسی نے کیا کہہ دیا، 14 صدیاں ہوں گی تو اس کے بعد کیا وقت رک جائے گا. اب سمجھ آتی ہے کہ وہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا تھا کہ 14 صدیاں ہوں گی، گویا 15 صدیاں پوری نہیں ہوں گی، پھر اس 15ویں صدی میں مختلف ادوار آئیں گے. تو وہ ادھر سے آدھے دن کی مہلت مل جائے گی. یہ جو ہے کہ گویا 1500 برس اس امت کی عمر ہو جائے گی، یا کچھ اوپر، تھوڑی بہت اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے معاملہ. لیکن علماء اب چونکہ ہم یہاں قریب پہنچ گئے ہیں تو ان چیزوں پر لوگ بحث نہیں کرتے، لیکن پہلے وقت میں لوگوں نے ان چیزوں پر تفصیل سے لکھا ہے اور یہی طے کیا. اس لیے کہ وہ کہیں کوئی 6 صدی ہجری میں لکھ رہا ہے، کوئی 5ویں میں لکھ رہا ہے تو اس کو تو 1500 کافی نظر آ رہے ہیں نا، تو اس لیے اس نے لکھتے ہوئے اسے کوئی معاملہ نہیں. آج کوئی کہے کہ جی 62 برس باقی رہ گئے یا 68 برس باقی رہ گئے تو ذرا ایک جھٹکا لگتا ہے. اس لیے لوگوں نے اس پر کلام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. ایک کتاب آئی ہے امت مسلمہ کی عمر، اور اس میں یہ سارے حقائق بیان ہوئے ہیں، شاید ہمارے مکتبے پر موجود ہوگی، کوئی چاہے تو. یہ مصری عالم ہے جنہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے. بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہے اب گویا وہ بالکل آخری ادوار میں ہم کھڑے ہیں. اب دوسری طرف آئیے کہ جو ہمارے سامنے تاریخ چل رہی ہے، حالات و واقعات کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب اس کی طرف آئیے کہ آج سے 400 سال پہلے جو ایک طاقت منظم ہوئی یورپ میں، کہنے کو وہ لبرل ہیں، مذہب کے طرف ان کے بڑا نیوٹرل اپروچ ہے، لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ آپ پروپیگنڈے کو چھوڑیے، لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ بالکل غلط بات ہے. اسلام دشمنی
सब में कूट कूट कर भरी हुई। अल कुफ्र मिल्लतुम वाहिदा, इसमें तो कोई शुबा नहीं। चुनाव मैं सिर्फ एक बात आपसे कहता हूं, चाइना ने एटम बम बना लिया, फ्रांस ने बना लिया, बर्तानिया ने बना लिया, अमेरिका ने बना लिया, रूस ने बना लिया, दुनिया में कोई हलचल हुई? पाकिस्तान ने बना लिया तो हुई कि नहीं हुई? उसे इस्लामी बम का नाम दिया गया कि नहीं दिया? क्या जरूरत थी? तो ये असल में अपने दिल के अंदर का जो वो कुरान मजीद कहते हैं ना कि इनके मुंह से इनका बुग़्ज़ जाहिर हो जाता है, जो इनके दिलों में छुपा हुआ है वो बहुत बड़ा है। वो तो जो कुछ मुंह से निकलता है वो तो समझो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, असल आइसबर्ग तो अंदर है बुग़्ज़ का। इस एतबार से जैसे कि कुरान मजीद ने साफ बता दिया, अब हम समझे ना अल्लाह से बढ़कर हमारा खैरखा कौन हो सकता है। चले कोई मौलवी शिद्दत पसंद हो सकते हैं, अल्लाह ताला तो शिद्दत पसंद नहीं। अच्छा मौलवी साहब मुबालगा कर सकते हैं, अल्लाह ताला तो मुबालगा नहीं करता है। वो जो गालिब ने अपने कलाम के बारे में कहा कि गंजीना मानी का तलिस्सम उसको जानिए, वो लफ्ज के गालिब जो मेरी तहरीर में आवे। ये बात अगर 100% किसी चीज पे सही हो सकती है वो तो अल्लाह का कलाम है। अब अल्लाह कितने वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि लन तर्दा अनकल यहूद वलन नसारा। अब जो लोग अरबी से जरा सा भी वाकिफ हो जानते हैं कि ये अंदाज क्या है। लन तर्दा, हरगिज राजी नहीं होंगे तुमसे, ना यहूदी ना नसरानी, सवाए इसके कि हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक कि तुम उनकी मिल्लत की पैरवी ना करो। और उसका स्टैंडर्ड अब उन्होंने ये मुअय्यन किया है कि जब तक कि तुम कुरान मजीद का इनकार ना करो। और ठीक मुकर्रर किया है, इसलिए कि अगर तुम कुरान का इनकार नहीं कर देते बाकायदा, पोटेंशियली कोई पता नहीं तुम्हारे अंदर का खैर कब जाग जाए। अब आप अंदाजा कीजिए ना जी, उनके अपने लोग हैं जिनको वो इक्तदार देते हैं। उसी कबीले का एक फर्द है रहमान मलिक साहब, वो कहते हैं मैं खुद गोली मार दूं मेरे सामने अगर कोई तौहीन रिसालत करे। तो गोया पोटेंशियली हर एक सेकुलर भी जो कुरान का इनकार नहीं करता पोटेंशियली कादरी है, तो किसी भी वक्त खतरा बन सकता है। और ये जो पाकिस्तान के पास जो एटम बम है, ये अगरचे के हमारे ही लोगों के हाथों में है, हमें कोई खतरा फिलहाल नहीं है, लेकिन क्या मालूम इनमें से किसी का दिमाग किसी वक्त खराब हो जाए। वो ये मतलब तो नहीं है कि तालिबान पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर कब्जा कर लें, उनको तो दरवाजा खोल के भी दे दीजिए तो क्या कर लेंगे उसका। टेक्नोलॉजी है ना, वो कोई स्विच तो नहीं है कि जिसको ऑन ऑफ करने से सारा काम हो जाए। टेक्नोलॉजी उसकी जब तक समझ नहीं होगी तो क्या करेंगे उसका। खतरा अगर है तो वो तो इन्हीं लोगों से है जिनके हाथ में कि इनमें से किसी का दिमाग ना फिर जाए। चुनाचे जो बात समझने की है वो ये है कि इस उम्मत का खैरखा दुनिया में कोई भी नहीं है। ये सब बहकावे हैं, बहलावे हैं कि जी हम मजहब के मामले में बड़ी न्यूट्रल अप्रोच रखते हैं। ये सब धोखा है, फरेब है। इस धोखे फरेब को समझना हो तो वो जो इकबाल ने बच्चों के लिए नज़म लिखी है, असल में हम इस एतबार से ज़हनी सतह पर बच्चों से भी गिर चुके हुए हैं अपने दुश्मनों की पहचान के एतबार से। लेकिन इकबाल ने जो एक बात बच्चों को समझाई है कि मक्खी और मकड़ा, वो मकड़ा मक्खी को किस तरह फांसता है अपने जाल में, किस तरह उसकी खुशामद करता है, लेपा पोती करता है, चापलूसी करता है, और जब वो बेचारी फंस के उसके जाल में आके बैठ जाती है, बड़ी उसके हुस्न की तारीफें भी करता है पहले। और जनाब आप जैसे पर, जैसे आप मौसीकी जब आप उड़ती हैं तो सारी जो है वो कायनात वजद में आ जाती है। अब उनकी उस चिकनी चुपड़ी बातों में आके जब मक्खी जाल में बैठती है तो फिर मजे लेके खाता है। तो ये दर हकीकत सारा जाल में फांसने के हरबे हैं, वगरना हमारे साथ खैर खा तो हो ही नहीं सकते। तो वो जो खैर की ताकत है वो इस उम्मत के अंदर है, यही कहीं है। चुनाचे शैतान से अल्लामा इकबाल ने यही बात करवाई थी। उसने एक तरफ ये कहा, उसके मशीरों ने कहा कि फ्रांस में इनकलाब आ गया, जो हमने तारों को जो सारे सेट किए थे ये बिखरने लगे। अच्छा उधर जो रूस में इनकलाब आ गया है, हमारा सारा निजाम बर्बाद होने को है। तो उसने कहा फिक्र ना करो, हाँ है अगर कोई खतर मुझको तो इस उम्मत से है, इन सब से मुझे कोई खतरा नहीं है। खतरा अगर है इस उम्मत से, तो शैतान को जिस उम्मत से खतरा है उसके एजेंटों को भी उन्हीं से खतरा है।
چنانچہ جو انہوں نے ایول فورسز کا سارا مدار بنایا وہ سارا مسلمان ممالک ہیں. اس میں ایک شمالی کوریا کو وہ بروزن بیت رکھا ہوا ہے، وگرنہ یہ کہ شمالی کوریا بھی ان کے اپنے تھیلی کے چٹے بٹے، اس سے زائد اس کی کوئی حیثیت نہیں. بہرحال اس کا جو اصل بات کی طرف آئیے کہ اس امت کے اندر وہ جو شرار آرزو ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، کون سی آرزو؟ وہی عظمت رفتہ. اور وہ ہماری عظمت رفتہ صرف کوئی نیشنلزم کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ عظمت رفتہ اس عقیدے کی بنیاد پر ہے، توحید کا عقیدہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اصل میں اسی کی ترجمانی کی تھی نا اقبال نے کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اب میں چاہتا ہوں یہیں اس دوسری آیت پر بھی آ جائیں، پھر وہ مضمون ہمارا بالکل اس ٹائم فریم میں بھی سیٹ ہو جائے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا الہدا اور دین حق دے کر. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا والدین الحق. الہدا تو ہمیں معلوم ہے یہ کتاب ہے، یہ دین حق کیا ہے؟ قرآن مجید اسے سمجھتے ہیں. یہاں صرف حضور کا ذکر ہے، یہ سورہ صف ہے، یہاں صرف ایک رسول کا ذکر ہے اور وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک دوسری آیت آپ کو سناتا ہوں جہاں سارے رسولوں کا ذکر ہے. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے. فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسول بھیجے معجزے دے کر. کسی کو اونٹنی دے دی، کسی کو ید بیضا دے دیا. حضور کو ایسا معجزہ نہیں دیا. معجزات بے شمار ہیں، ایسا معجزہ جو چیلنج کے طور پر پیش کیا جائے وہ حضور کو کوئی اور نہیں دیا سوائے قرآن کے. تو ہم نے رسول بھیجے بینات دے کر. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں اتاری. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی. اب یہاں